بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، وزیر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں کیا اسرار پوشیدہ ہیں۔ ہر روز سائنسدان ان اسرار سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی کئی ایسے راز موجود ہیں جن سے لوگ آج تک واقف نہیں۔ دنیا میں کئی ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کے وجود پر سوال اٹھتا رہتا ہے، کیونکہ انہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا، یا اگر دیکھا بھی ہے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایسے ہی ایک مخلوق جسے آج ایلین کا نام دیا جاتا ہے، اس مخلوق سے متعلق کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین و حضرات، ایلینز کی موجودگی سے متعلق اس نظریے کو ہم یکسر رد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق ایلینز کی موجودگی کا نظریہ یورپ سے آیا ہے۔ آپ یورپ کی اس نظریے کو ایک سائٹ پر رکھیں اور ذرا سوچیں کہ انسان اب تک اس کائنات کو صرف 5% ہی دریافت کر سکا ہے۔ ہماری اس 5% معلوم کی گئی کائنات کا آخری کنارہ ہم سے 46.5 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ روشنی ایک سال مسلسل سفر کر کے جتنا فاصلہ طے کرتی ہے، اسے ایک نوری سال کہتے ہیں۔ اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 40.5 ارب نوری سال قطر کی معلوم یہ کائنات اگر اصل کائنات کا صرف 5% ہے تو پوری کائنات کی وسعت کیا ہوگی؟ تو کیا یہ ساری کائنات ویران ہے، بے آباد ہے اور بے مقصد ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن مجید کی بہت سی تعبیرات ایسی ہیں جو آسمان میں موجود دوسری مخلوقات کی موجودگی کی طرف بار بار اشارہ کرتی ہیں، کہ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں ارشاد ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، بات توجہ طلب ہے کہ اس آیت میں تمام جہانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں پالا بھی جا رہا ہے۔ یہ آیت صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ زندگی صرف ہماری زمین تک محدود نہیں ہے، اور شاید اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قلم اٹھائی اور یہ لکھ دیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے، تہے زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اگلا اشارہ اس بارے میں کچھ یوں دیتا ہے، زمین اور آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں بھی آسمانی مخلوق کی کلی نشانی ملتی ہے۔ زمین میں جو لوگ ہیں وہ تو مانگتے ہیں، لیکن رب کائنات فرما رہے ہیں کہ زمین کے علاوہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں انہیں بھی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد ہے، اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوق کا جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، اور وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ ان آیات میں سے یہ بات واضح بیان کی گئی ہے کہ زمین کی طرح اس کائنات میں اور بھی بے شمار جگہ ایسی ہیں جہاں زندہ مخلوقات موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ مخلوقات کس طرح کی ہیں، لیکن ان کا ہونا ایک یقینی امر ہے، اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ خلائی مخلوق ہمیں کس روپ میں اور کیسے دکھائی دے گی، یہ کس مادے سے بنی ہوگی اور کس قسم کے ماحول میں زندہ رہتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان تو پرندے بھی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی جن مخلوقات کا ذکر کیا ہے وہ یہی پرندے ہو۔ لیکن ناظرین، ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مخلوقات کا ذکر علیحدہ کیا ہے اور پرندوں کا ذکر علیحدہ کیا ہے۔ سورہ نور کی آیت 41 اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلا کر اڑ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ آسمانوں میں تو فرشتے بھی رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان آیات سے مراد فرشتے ہو۔
سورہ نحل میں جانداروں کے لیے لفظ دابہ کا استعمال کر کے فرشتوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اب اس دابہ سے مراد فرشتے نہیں لیے جا سکتے۔ سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین اور آسمانوں میں جس قدر مخلوقات ہے اور جتنے ملائک ہیں، سب اللہ کے سر بسجود ہوتے ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ دابہ کا لفظ قرآن میں صرف جانداروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور فرشتوں کو ملائک کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ انسانوں، فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے علاوہ اگر کسی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ جن ہے، مگر ان کا مادہ تخلیق آگ بتایا گیا ہے، اس لیے یہ لفظ داب کے معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مخلوق انسان جیسی ذہین اور باشعور ہے؟ سورہ نمل آیت 65 میں رب کائنات فرماتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، سورہ مریم کی آیت 93 تا 95 ملاحظہ کریں، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اللہ کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز حاضر ہوں گے۔ ان آیات میں زمین اور آسمانوں کے اندر موجود ان مخلوقات کا ذکر ہے جنہیں قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جن سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اب یہ بات نہایت واضح ہے کہ اگر زمین اور آسمانوں میں پائی جانے والی کسی مخلوق سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو اس مخلوق کا ذہین اور بااختیار ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو ایسی مخلوق کے ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مثلاً آپ واو سگنل کو دیکھ لیں جو کسی انجانے مخلوق نے خلا سے ہماری زمین کو بھیجا تھا۔ خواتین و حضرات، آج سے 40 سال پہلے رینڈ کارپوریشن کے سائنسدانوں کی ٹیم نے اپنی فلکیاتی تجربات کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی، اور اس رپورٹ کے مطابق زمین جس کہکشاں میں واقع ہے، صرف اس کے اندر تقریباً 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے جغرافیائی حالات اور فضا ہماری زمین سے بہت ملتے جلتے ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کے اندر کوئی جاندار مخلوق موجود ہے۔ خواتین و حضرات، سائنسدانوں نے ڈارک ایکویشن تھیوری میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ کائنات میں بسنے والی مخلوقات سمندر کے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے، تاہم ایسی مخلوقات سے رابطہ نہ ہونا ایک پراسرار بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راز کب کھلتا ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات ہیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب ان کا شکل صورت کیسا ہے وہ معلوم نہیں، آیا یہ ایلینز اس میں شامل ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔